السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین و سامعات، خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 3 آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے کلام پاک کو پڑھنے اور اسے سمجھنے کی اور اس نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 3، تیسرے پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورہ بقرہ کا آخری حصہ اور سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ۔ تیسرے پارے کے آغاز میں ہم اہم ترین آیت الکرسی ہے، اہم ترین آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ اس میں 17 بار اللہ تعالیٰ کا نام ذکر ہوا ہے، 17 بار اللہ تعالیٰ کا نام ذکر ہوا ہے، ظاہر اور ضمیر دونوں ملا کر کے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے بندے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق ہوتا ہے۔ آیت الکرسی انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دن رات میں کئی مرتبہ پڑھتے تھے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے مسنون مواقع: نمبر 1، صبح و شام کے اذکار میں۔ نمبر 2، ہر فرض نماز کے بعد۔ اس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد کسی بات کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رہ جاتی ہے، یعنی ادھر موت آئے گی ادھر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ صحیح حدیث ہے۔ نمبر 3، رات کو سونے سے پہلے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری رات اسے شیطانی حملوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے بعد اسلام قبول کرنے میں جبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا، اسلام قبول کرنے کے حوالے سے اس پر کوئی جبر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت، سرکشی کے راستے واضح کر دیے۔ ہر شخص کے اعمال کا حتمی نتیجہ قیامت کے دن سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الحی، سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد آزاد ہے کہ اسلامی احکام پر عمل کرے یا نہ کرے۔ جیسا کہ آج کل لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں زبردستی نہیں۔ یہ بالکل غلط نقطہ نظر ہے، غلط سوچ ہے، غلط فکر ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے ہر حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت اور گمراہی و سرکشی کی وضاحت کرتے ہوئے دونوں کا ایک ہی عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ۔ رشد و ہدایت کا مینار سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں اور گمراہی کا عملی نمونہ نمرود ہے، جو خود کو رب کہلاتا اور لوگوں سے سجدہ کراتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے مشرکانہ عقائد پر عملی ضرب لگائی، یعنی ان کے بتوں کو توڑا تو حکومت نے گرفتار کر لیا۔ نمرود کے دربار میں آپ کو پیش کیا گیا، اس نے حکومت کے زور سے ابراہیم علیہ السلام کے عقیدت توحید کو غلط ثابت کرنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہی دربار میں شکست فاش دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، اپنے رب کا تعارف پیش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو موت اور حیات کا مالک ہے، وہ زندوں کو موت اور مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔
اس نے اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا یہ دونوں کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، ایک بے گناہ کو پکڑ کر قتل کرا دیا اور ایک سزائے موت کی قیدی کو چھوڑ دیا کہ دیکھو میں نے ایک زندے کو قتل کر دیا اور سزائے موت والے کو جو گویا مر چکا تھا اسے زندگی دے دی۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اس کا دماغ موٹا ہے، اسے میری بات سمجھ میں نہیں آئی، یا یہ اپنے سادہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ آپ نے اس پر بحث کرنے کے بجائے اگلی دلیل پیش کی، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، سورہ بقرہ 258۔ واقعی میں تو بھی رب ہے، تو اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر نمرود کی بولتی بند ہو گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی۔ پہلے جواب پر ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی سے ممکن تھا کہ کوئی موٹی عقل والا یہ سمجھ لے کہ شاید ابراہیم علیہ السلام نے تسلیم کر لیا تھا کہ نمرود ایسا کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے مردوں کو زندہ کرنے کے 2 واقعات بیان کیے ہیں۔ مردوں کے زندہ ہونے کے واقعات، سورہ بقرہ میں مردوں کے زندہ ہونے کے 5 واقعات بیان کیے گئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں لوگوں کے سامنے اپنی قدرت کا کاملہ کا مظاہرہ کیا۔ ایک شخص ایک ویران بستی سے گزرا جہاں لوگوں کی لاشیں اور ہڈیاں پڑی تھیں۔ معروف قول کے مطابق وہ سیدنا عزیر علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی سواری کو موت دے دی، پھر 100 سال کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا اور فرمایا او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یہ پہلا واقعہ۔ دوسرا واقعہ، ایک دفعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قیامت کے دن لوگ کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تو اس پر ایمان نہیں لاتا؟ عرض کیا کیوں نہیں، لیکن اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں یہ صرف انبیاء کا مقام ہے، عام آدمی کے لیے غیب پر ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے پکڑو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر انہیں ذبح کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو، پھر انہیں بلا اور دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں مردوں کے زندہ ہونے کے 3 واقعات گزر چکے ہیں جو ہم نے خلاصہ تفسیر قرآن کے پہلے پارے میں ذکر کیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 سرداروں کو کوہ طور پر لے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ان کے سامنے تورات ملے گی تو یہ سردار قوم کے سامنے اس کی گواہی دیں گے، مگر جب کتاب ملی تو انہوں نے خود ہی ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئے، پھر ہمارے سامنے کتاب دے تب مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہوا، انہیں موت دے دی۔ لیکن اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر گئے تھے، وہ سب مر گئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام قوم کو کیا جواب دیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے زندہ کر دیا، ان لوگوں کو پھر سے زندہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سورہ بقرہ 55 56۔ جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلا واضح طور پر دیکھ لیں، تو بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھتے ہیں۔ چوتھا واقعہ گائے والا واقعہ جو تفصیل سے گزر چکا ہے۔
पांचवा दूसरे पारे में है, एक कौम पर दुश्मनों ने हमला किया, ये हज़ारों की तादाद में थे, उसके बावजूद मुज़ाहमत ना की बल्कि मौत के खौफ से वहाँ से भाग निकले। अल्लाह ताला ने उन्हें मौत दे दी ताकि उन्हें एहसास हो मौत से कोई भाग नहीं सकता, बाद में फिर जिंदा कर दिया। तो इस तरह सूरह बकरा में मुर्दों के जिंदा होने के टोटल 5 वाक़यात बयान हुए। उसके बाद सदक़ात व खैरात करने का हुक्म दिया जा रहा है। यहाँ से सदक़ा व खैरात से मुताल्लिक़ आयतें हैं, इंशाअल्लाह आपके सामने ये तफसीलात आएंगी। तो आज का ये खुलासे तफसीर कुरान तीसरा पारा का पहला हिस्सा, तीसरे पारे का पहला हिस्सा यहाँ पर ख़त्म होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।